السلام علیکم دوستوں، امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہارون بلوچ آپ کو ڈائلاگ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے، اور آج ہم دوبارہ سے بات کرنے جا رہے ہیں بلوچستان کے اندر بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مزید تیزی سے خراب ہوتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال، کیونکہ کچھ ایسے واقعات گزشتہ 2 دنوں میں دیکھنے کو سامنے آئے ہیں جس میں مزید وائلنس ہمیں نظر آیا ہے۔ اور ایک خصوصاً واقعہ آ، جو کہ پاس بولان کے پاس جو ہے ہائی وے کے اوپر، جہاں پر میر لیاقت لہڑی کی جو گاڑی ہے، جو کہ مسلح گارڈز کے ساتھ اپنے ٹریول کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ پیش آیا، جہاں پر ان کو باقاعدہ روکا گیا، اور روکنے کے بعد صرف یہ نہیں کہ ان کو روکا گیا بلکہ اس علاقے کے اندر کافی جگہوں کے اوپر جو مسلح افراد تھے، جن کے بارے میں یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ BLA کے لوگ تھے۔ کچھ میں نے اس والے سے ٹویٹس وغیرہ بھی دیکھے ہیں، ٹویٹر کے اوپر کچھ چیزیں میں نے فالو کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ لوگوں سے ویسے بات ہوئی ہے۔ تو وہ واقعہ، اس کے اندر باقاعدہ جو لہڑی صاحب ہیں ان کو روک کر ان کے لوگوں سے، جو کہ اسلحہ بردار ان کے گارڈز تھے، ان سے اسلحہ چھین کر ان کے سامنے ان کو بے بس کر کے، اور ان کو ان کو ان سے ساری چیزیں لے لی گئیں، اور لوگوں کی تلاشی لی گئی بہت سارے لوگوں سے وہاں پر۔ پھر اسی طریقے سے اسی ایریا کے ارد گرد کہتے ہیں کہ تقریباً 4 اور جگہوں کے اوپر لوگوں کو مسلح افراد نے روک روک کر تلاشی لی ان سے، اور باقاعدہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے یہ چیک پوسٹ قائم کی گئیں، جو کہ عارضی تھی، بہت تھوڑے ٹائم کے لیے تھی لیکن تھی، وچ مینس کہ انہوں نے جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے، جو کہ بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کو جو رہی صحیح تھی اس کی بھی دھجیاں ادھیڑی ہیں۔ تو یہ بڑا تشویشناک واقعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزیں اور میرے جو ان حالیہ دنوں میں رونما ہوئی ہیں، اس کے اندر جو مولانا فضل الرحمان ہیں، جو کہ بلوچستان سے MNA منتخب ہوئے اس دفعہ، انہوں نے کسی جگہ پر، بلکہ ایوان کے اندر یہ بات کی ہے کہ بلوچستان کے اندر کم از کم 4 یا 5 ایسے اضلاع موجود ہیں جہاں پر سیکیورٹی کی اور گورنمنٹ کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، ان کے الفاظ تھوڑے سے زیادہ سخت تھے۔ انہوں نے ڈیفینیٹلی حکومت کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایگزیکٹ ان کے جو الفاظ ہیں وہ کوٹ نہیں کر پاؤں گا، شاید میں بھول رہا ہوں، لیکن انہوں نے بڑے تشویشناک طریقے سے گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ان اضلاع میں یہ لوگ انڈیپینڈنس کی یا آزادی کی بات کر دیں تو بین الاقوامی دنیا ان کی سپورٹ میں آ جائے گی اور آزادی ہو جائے گی۔ تو اس قسم کا ان کا مفہوم تھا، ایگزیکٹ میں آپ کو ان کے الفاظ نہیں دہرا پا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی کل ایک اور بیان بھی سنا، جس کے اندر جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب صاحب، انہوں نے بھی بلوچستان کے حوالے سے اور بلوچستان حکومت کی جو ریٹ ہے اس کی حوالے سے بہت سخت الفاظ میں تنقید کی ہے، جس کے اوپر بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رحیم نے آج کافی لمبا چوڑا ایک تردیدی بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے اس میں یہ کیا کہ یہ جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے، عمر ایوب صاحب، وہ عوام کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اسلام آباد کی ٹھنڈی کمروں میں بیٹھ کے ایسے بیانات دینے کی بجائے اپوزیشن لیڈر قومی ایک کردار نبھائیں اور بلوچستان چکر لگائیں اور ادھر آ کر حالات دیکھیں اور پھر کوئی بات کریں۔ تو اس قسم کی لیکن ایک تشویش ڈیفینیٹلی پائی جا رہی ہے
जो अपोज़िशन की जमातें हैं, JUIF, वो तो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर भी है बलूचिस्तान की हुकूमत के अंदर भी और वैसे भी सूबे के अंदर वो, क्योंकि एक पुरानी जमात है और नेशनलिस्ट पार्टी वहाँ के हवाले से तस्वुर की जाती है, मेन स्ट्रीम बलूचिस्तान की पार्टी, जिसको बलूचिस्तान के जो बलोच अवाम है वो भी रिगार्ड करते हैं, वोट भी देते हैं। आप बेशक देख लीजिए, उनके काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बलूचिस्तान असेंबली में बैठे हुए हैं और उनको वोट दिए गए हैं। तो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है JUIF, जहाँ तक हम पार्लिमानी सियासत की बात करते हैं। तो हो ना हो, बात तो कुछ ना कुछ चल रही है। तो इसी तशवीश की बिना पर आज मैं खुद भी पार्लियामेंट हाउस का चक्कर लगाया और कोशिश यही थी कि सिक्योरिटी के हवाले से कुछ लोगों से बात हो सके, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स ख़ुसूसन उनसे, और ख़ुसूसन मैंने कोशिश की कि JUIF के कुछ किसी भी अरकान से बात हो जाए। तो आज कामरान मुर्तज़ा साहब से बात हुई है, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सरसरी सी बात हुई है, तो मैंने उनसे खड़े-खड़े ये बात की, उनसे पूछा कि मौलाना साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है, तो क्या इसमें वाक़ई हकीकत है या कोई पॉलिटिकल गिमिक है? तो उन्होंने कहा कि आपने शायद मेरे बयानात नहीं देखे फ़िल्म के ऊपर, ये बात तो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ। मौलाना साहब ने चूँकि ये बात कर दी क्योंकि वो कौमी लीडर हैं, बड़ा उनका स्टेचर है, तो उनके मुँह से निकली हुई बात जो है वो बहुत ज़्यादा उसने हाइप पकड़ ली है और ये बात हकीकत है। चाहे वो बात उन्होंने की है या चाहे मौलाना फज़लुर रहमान ने की है या कोई और कर रहा है। तो मेरे कान खड़े हुए। तो मैंने उनसे वक़्त माँगा, मैंने कहा कि कोई आप वक़्त दीजिए कि हम आपके साथ बैठ के तफ़सील से सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें, क्योंकि ये वाक़ई तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है बलूचिस्तान के अंदर। इसी तरीके से मेरा एक और कॉन्टैक्ट हुआ बलूचिस्तान के एक और सेनेटर हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, उनका ताल्लुक पश्तून अज़ला से है। उनसे भी ये बात हुई है कि उनसे भी डिटेल में बात करेंगे चीज़ें, और आप तक लेके भी आएँगे कैमरा के ऊपर। तो उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल में अब ज़बान के नीचे दाँतों के नीचे ज़बान देकर बातें करने वाला दौर ख़त्म हो गया। यानी कि उनके कहने का मकसद ये था कि दबे अल्फ़ाज़ में अब इन चीज़ों को बयान करने की ज़रूरत नहीं है, इनको अब बवांगे दोहल बयान करने की बारी आ गई है, क्योंकि वाक़ई वहाँ पर सिक्योरिटी की हालात बहुत ज़्यादा मख़दूश हो गए हैं और उनका ये कहना था कि अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान देखना चाहते हैं, तो अब जो मुक़्तदर हल्के हैं, और उन्होंने उन्होंने बाय द वे जो अल्फ़ाज़ बड़े नपे-तुले तरीके से यूज़ किए, वो ये थे कि जो अगर कुछ हो गया खुदा न ख़ास्ता, तो इसमें पूरी कौम का नुकसान होगा। पूरी कौम का नुकसान मतलब ये है कि सिर्फ़ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, उन्होंने कहा ये सारे पाकिस्तान का मसला है। ये इश्यू पंजाब का भी उतना ही है, खैबर पख्तूनख्वा भी का भी उतना ही है और सिंध का भी उतना ही है। क्योंकि उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान, अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, रहता है, और उनका ये कहना था कि रहना चाहिए, लेकिन उनका ये भी साथ-साथ खदशा था कि हालात बहुत ज़्यादा मख़दूश हैं। लेकिन अगर वो पाकिस्तान, वो कहते हैं कि पाकिस्तान अगर बहैसियत स्टेट उनके साथ एंगेज करे, बात करे और सिद्क़ दिल से बात करे और मसाइल को हल करने की कोशिश करे, तो पाकिस्तान डेफ़िनेटली प्रॉस्पेरस होगा, डेवलप होगा, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत में बहुत ज़्यादा पहले ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर हालात को अम, अक़ल और दानिशमंदी के ज़रिए बैठकर पॉलिटिकली सॉल्व कर लिया जाता है, तो जितना कंट्रीब्यूशन अभी हो रहा है, ये कंट्रीब्यूशन इससे कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी और अमन-ओ-अमा जो है का बेहतर होगा बलूचिस्तान सूबे के अंदर, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो उनका कहना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, और इसको मिल बैठ कर हल करने की ज़रूरत है। तो आज की अपडेट मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूँ कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ लोगों से बात हुई है, और सेनेटर्स से हुई है।
اور بلوچستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ہوئی ہے، جو جن کی میں بات کر رہا ہوں دوسری دفعہ میں نے دوسرے نمبر پہ جس کو میں نے ذکر کیا سینیٹر کا، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور میں نے ان سے جو بلوچستان کے اندر گورننس کے حوالے سے چیف منسٹر جو ہے سرفراز بگٹی ان کے حوالے سے ہی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب سے ہماری تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ہم تو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صوبہ تو وہ چلا رہے ہیں۔ تو خیر میں نے پھر ان سے یہ بھی کہا کہ اسٹیک ہولڈر تو آپ ہیں نا، اور پھر آپ کا تعلق اور ان کی پارٹی کا تعلق تو ایک ہی جماعت سے۔ خیر اس پہ وہ مسکرائے، اور بہرحال کوئی خاطر خواہ بات اس حوالے سے انہوں نے نہیں کی۔ تو آج کی اپڈیٹ اتنی ہی، لیکن آئندہ دنوں میں کوشش کریں گے کہ مزید جو بلوچستان کے اندر بڑھتی ہوئی انریسٹ ہے اس کو فردر ایکسپلور کر کے آپ کو بتائیں کہ صورتحال ایکچولی آن گراؤنڈ کس طرف جا رہی ہے اور کیا چیزیں ایوالو ہو کے سامنے آ رہی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ڈائلاگ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید جو ہمارے سیریز جو ہماری چل رہی ہے، جس کے اندر ہم جو انسرجنسی اور انسرجنٹس کی جو جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پہ بی ایل اے کے حوالے سے بات کی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر الیار بلوچ کے حوالے سے بات کی تھی۔ آئندہ کا جو بلاگ ہمارا ویلاگ ہوگا، ہماری جو گفتگو ہوگی، ہماری ڈائلاگ ہوگا، وہ ہوگا، امید ہے اگر انفارمیشن کمپلیٹ ہو گئی تو ہم بشیر زیب بلوچ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے اگرچہ چیزیں اس طریقے سے کلیئر نہیں ہیں، بہت ساری اسموک سکرینز ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس وقت کرنٹ جو لیڈرشپ جو لیڈنگ رول کے اندر ہے بی ایل اے میں، وہ بشیر زیب بلوچ ہے۔ تو جڑے رہیے اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے لیے مزید انالیسز ڈائلاگ کے اندر لے کر آئیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا۔